اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہرقل کا فیصلہ. وہ بھی کیا منظر ہوگا اس وقت کہ سپر طاقت کیسر روم ہرقل کا دربار سجا ہوا ہے. ابو سفیان کفار مکہ کے نمائندہ ہیں. ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال جواب ہو رہے ہیں، مگر ہرقل ہر بات میں انہیں لاجواب کر دیتا ہے. پھر اس نے جو فیصلہ سنایا اس کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا. دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو مکتوبات مبارک بھیج کر انہیں اسلام کی دعوت دی تھی. ایسا ہی ایک خط ہرقل کو بھی بھیجا گیا. اسلام کے زور پکڑنے کے بعد ارد گرد کے حکمران عالم عرب میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے بھی آگاہ رہنا چاہتے تھے. کیسر روم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب ملا. اسے آپ کی کامیابیوں اور فتوحات کا بھی علم ہو چکا تھا. لہذا اس نے شام میں اپنے گورنر کو ایسے عرب باشندے بھیجنے کے لیے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوں اور ان کے بارے میں ہرقل کو آگاہ کریں. شام کے گورنر نے ایسے 30 افراد کی ایک جماعت تیار کی جن میں ابو سفیان بھی تھے. ابو سفیان ان دنوں اتفاق سے مال تجارت لے کر شام آئے ہوئے تھے. یہ جماعت بیت المقدس روانہ کر دی گئی جہاں ہرقل موجود تھا. اس موقع پر ہرقل کے ابو سفیان سے جو سوالات و جوابات ہوئے، احادیث مبارکہ اور سیرت پاک کی کتب میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے. بخاری شریف میں اس کی تفصیل حضرت ابن عباس کے حوالے سے ہے، جنہیں یہ واقعہ خود ابو سفیان نے سنایا. یہاں اسے مختصراً پیش کیا جا رہا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں جس مدت میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح یعنی صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق تھی، میں سفر تجارت پر گیا ہوا تھا. میں شام میں تھا کہ حضور کا مکتوب ہرقل کے پاس پہنچا. انہوں نے بیان کیا کہ وجیہ القلبی وہ خط لائے تھے اور عظیم بصری کے حوالے کر دیا تھا اور ہرقل کے پاس اس کے واسطے سے پہنچا تھا. بیان کیا کہ ہرقل نے پوچھا کیا ہماری حدود سلطنت میں اس شخص کی قوم کے بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے؟ درباریوں نے بتایا کہ جی ہاں موجود ہیں. ابو سفیان نے بتایا کہ پھر مجھے قریش کے چند دوسرے افراد کے ساتھ بلایا گیا. ہم ہرقل کے دربار میں داخل ہوئے اور اس کے سامنے بٹھا دیا گیا. اس نے پوچھا تم لوگوں میں سے اس شخص سے زیادہ قریب کون ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ ابو سفیان نے بیان کیا میں نے کہا میں زیادہ قریب ہوں. اب درباریوں نے مجھے بادشاہ کے بالکل قریب بٹھا دیا اور میرے دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا. اس کے بعد ترجمان کو بلایا اور اس سے ہرقل نے کہا انہیں بتاؤ کہ میں اس شخص کے بارے میں تم سے کچھ سوال جواب کروں گا جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے. اگر یہ یعنی ابو سفیان جھوٹ بولے تو تم اس کی تکذیب کر دینا. ابو سفیان کا بیان تھا کہ خدا کی قسم
اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ میرے ساتھی کہیں میرے جھوٹ کا راز فاش نہ کر دیں تو میں حضور کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ اپنے نسب میں کیسے ہیں؟ ابو سفیان نے بیان کیا کہ میں نے کہا ان کا نسب ہم سب میں باعزت ہے۔ اس نے پوچھا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ بیان کیا کہ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا تم نے دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ پوچھا ان کی پیروی معزز لوگ زیادہ کرتے ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا کہ قوم کے کمزور لوگ زیادہ ہیں۔ اس نے پوچھا ان کے ماننے والوں میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یا کمی؟ میں نے کہا کہ نہیں بلکہ زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ پوچھا کبھی ایسا بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ کوئی ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد ان سے بدگمان ہو کر انہیں چھوڑ گیا ہو؟ میں نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس نے پوچھا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا تمہاری ان کے ساتھ جنگ کا کیا نتیجہ رہا؟ میں نے ہماری جنگ کی مثال ایک ڈول کی ہے کہ کبھی ان کے حق میں رہی اور کبھی ہمارے حق میں۔ اس نے پوچھا کبھی انہوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ بھی کیا؟ میں نے کہا اب تک تو نہیں کیا، لیکن ہمارا ان کے ساتھ آج کل ایک معاہدہ چل رہا ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں ان کا طرز عمل کیا رہے گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بخدا اس ایک جملہ کے سوا میں پوری گفتگو میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ملا سکا۔ اس نے پوچھا اس سے پہلے بھی تمہارے ہاں یہ دعویٰ کسی نے کیا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے سارے سوال و جواب دہرائے۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور پاک دامنی کا۔ آخر اس نے کہا جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو وہ یقیناً وہ نبی ہیں۔ اس کا علم تو مجھے بھی ہے کہ ان کی بعثت ہونے والی ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ تمہاری قوم میں مبعوث ہوں گے۔ اگر مجھے ان تک پہنچ سکنے کا یقین ہوتا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرتا، اور اگر میں ان کی خدمت میں ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا، اور ان کی حکومت میرے ان 2 قدموں تک پہنچ کر رہے گی۔ بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی منگوایا اور اسے پڑھا۔ جب ہرقل مکتوب گرامی پڑھ چکا تو وہ دوبارہ دربار میں بڑا شور و ہنگامہ برپا ہو گیا اور پھر ہمیں دربار سے باہر کر دیا گیا۔ باہر آ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا کا معاملہ تو اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ملک بن الصفر یعنی ہرقل بھی ان سے ڈرنے لگا۔ اس واقعہ کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ حضور غالب آ کر رہیں گے، اور آخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی میرے دل میں بھی ڈال دی۔ زہری نے بیان کیا کہ پھر ہرقل نے روم کے سرداروں کو بلایا اور انہیں ایک خاص کمرے میں جمع کیا۔ پھر ان سے کہا اے معشر روم، تم ہمیشہ کے لیے اپنی ہدایت اور فلاح چاہتے ہو اور یہ کہ تمہارا ملک تمہارے ہی ہاتھ میں رہے۔ بیان کیا ہے کہ وہ سنتے ہی وہ سب وحشی جانوروں کی طرح دروازے کی طرف بھاگے۔ دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ پھر ہرقل نے ان سب کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ میں نے تمہیں آزمایا تھا کہ تم اپنے دین میں کس قدر پختہ ہو۔ اب میں نے اس چیز کا مشاہدہ کر لیا جو مجھے پسند تھی، یعنی تمہارے دین مسیح میں پختگی۔ چنانچہ سب درباریوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ہرقل کے نصیب میں نہیں تھا کہ وہ اسلام کی پناہ میں آ جائے۔ وہ غالباً اپنے سرداروں سے خوفزدہ ہو گیا اور ہمیشہ کی فلاح کے مقابلے میں وقتی اقتدار کو فوقیت دی، جو اس کی بد نصیبی تھی۔